یہ مجلس تصوف کے نام سے جو موسوم ہے، آج جتنے بھی زیارتوں کے سجادہ نشینان، منصبداران، متولیان، مجاور حضرات، خادم صاحبان جنہوں نے اس مجلس میں شمولیت کی، شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وادی کے مقتدر علماء کراموں نے اس تصوف کے سلسلے میں بات کی، اور جو اس وقت جو حالات ہیں موجودہ دور میں تصوف کی اہم ضرورت ہے، تاکہ جو نئے بچے ہمارے پود ہیں ان کو اس چیز میں باوت کریں، ان کو بتائیں کہ تصوف کیا چیز ہے، اور اس جو ہماری اولیاء کراموں نے جنہوں نے مطلب اس شریعت اور طریقت اور تصوف کو اس بنیاد ڈالی، سب سے پہلے سید عبد الرحمن بلبل صاحب جو ترکستان سے تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد ان کے بعد ہمارے محسن جنہوں نے ہمیں پہلے ایمان دیا، اس کے بعد تہذیب، تمدن، کلچر، آرٹ، کرافٹ، جنہیں علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا سید سادات سالاری عجم دست او معماری تقدیر امم خطر آشاہ دریا آستین داد و علم و سنت و تہذیب دین حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی۔ یہ جو اس وقت جو بہت ضرورت ہے اس تصوف کی، کیونکہ جو آپ آج دیکھ لیجیے آج کے ڈیٹ پہ جو حکومت کے بہت بڑے آفیسر نے برملا اظہار کیا کہ آج ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں 30 سے ٹرپل یہ اس میں ڈرگس میں دوسری چیزوں میں بچے ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری گزارش رہے گی بیسک سجادہ نشین حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ، اور ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو اتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ جو وابستہ ہے سجادہ نشین متولین، سب سے پہلے انہیں، اس کے بعد علماء کرام، اس کے بعد والدین، اس کے بعد اساتذہ کرام، اس کے بعد NGOs جو ویلفیئر کمیٹی کے سربراہ رہتے ہیں انتظامی، ان کو اس چیز کے لیے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حالات بنے ہوئے مطلب اس میں بہت اس وقت پورا شوق دور اس حوالے سے یہ چیز ہے کہ جو ہمیں اسلافوں نے جو دیا ہے، ہمارے اسلافوں نے امن، آشتی، تہذیب، پہلے ایمان دیا، اس کے بعد آپ ایک چیز اندازہ کیجئے، پہلے تو جو 50 سال پہلے اس وقت کوئی اتنے بڑے عالم نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، میں اپنی بات کروں، ہمارے دربار میں حضرت سلطان العارفین میں میرے جد پاک سب سے پہلے جو وہاں تشریف فرما ہوئے میرے مولانا احسن صاحب رینا مخدومی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مولانا شہاب الدین رینا سہروردی مخدومی جو اس وقت کے نمبر 1 عالم دین تھے، ان کے بعد ان کے فرزند ہمارے دادا جان مرحوم مغفور مولانا نظام الدین رینا مخدومی جنہیں تقریباً اس کے بعد ہمارے ابا جان مولانا علی محمد صاحب مخدومی رینا تقریباً 500 سال سے 450 سال سے مسلسل ایک تو بیسک منتظم اعلیٰ رہے، اس کے بعد امام خطیب رہے بقی علی، ان کے بعد جو مطلب پورے ویلی میں جو جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہی جو ہمارے اسلاف اکابر انہوں نے اس پہ کام کیا۔ اس وقت جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں کی دین ہے، بالکل اسی تصوف کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یہ جو سکولوں میں نصاب کی ضرورت ہے، بچپن سے چھوٹے بچوں سے پرائمری کلاس سے نمبر 1، اس کے بعد جو بڑے بچے ہیں جو اس چیز سے دور جا رہے ہیں انہیں شاید اس چیز کی باوت نہیں ہے، جب تک ان کو آپ تصوف کے بارے میں، صوفیزم کے بارے میں یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارے اسلاف یہ اکابرین اولیاء کرام ان کا تعلیمات کی، ان کی فرمودات کی، ان کا مشن کیا تھا، ان کا مشن کوئی تلوار نہیں تھا، ان کا مشن کوئی یعنی جنگ و جدل نہیں تھا، ان کا مشن امن تھا، ان کا مشن عشقی تھا، اور یہی مشن آپ دیکھ لیجئے ہمارے محسن ہیں اور ہمارے مرشد کامل جدی پاک حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد کامل کے، اور ہمارے روحانی باطنی بادشاہ جو ہندوستان کے ہیں، ہمارے ملک کے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے صرف اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اسلام کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی۔ آپ دیکھ لیجئے ان کا مشن کیا تھا، ان کا مشن امن تھا، ان کا مشن آشتی تھا، انہوں نے جو پیغام دیا اگر آپ اس میں آپ غور کر لیں تو کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ جنگ جدل نہیں رہے گی، امن رہے گا ہر ایک جگہ۔